ہم سیکھ رہے ہیں ریڈنگ کمپریہنشن ایک سیمپل پیسج کی مدد سے، اور اس کا نام ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ. اور ہم نے جو ٹیکنیک اختیار کی ہے اس کے تحت ہم جملوں کو پڑھ کر ان کا مطلب سمجھتے ہیں اور پھر اس حصے پر سوال ترتیب دیتے ہیں اور پھر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. تو چلیے مل کر اسی ٹیکنیک کی مدد سے مضمون کے باقی کے حصے کو مکمل کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. In the words of Michael Hart, a great historian. اور اب یہاں سے یہ اس مائیکل ہارٹ کے الفاظ ہیں جو کہ ایک مشہور تاریخ دان ہیں، اور ان کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک غیر مسلم اور انگریز تاریخ دان ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا، اور اب یہ ان کے الفاظ ہیں، مل کر پڑھتے ہیں. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. اور مزید انہوں نے کہا The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. چلیے اب مل کر اس کا مطلب سمجھتے ہیں. ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے مطابق بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی علوم، مذہبی عقائد اور اس کے مرکزی دستوری اور اخلاقی اصول دونوں کے ذمہ دار تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے عقیدے کی تبلیغ اور اس کے مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بلا شبہ عرب فتوحات میں بطور ایک محرک قوت کے کام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ادوار میں سب سے بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتی آ رہی ہیں. تو اس حصے سے متعلق ایک سیدھا سا سوال تو یہی بنتا ہے کہ مائیکل ہارٹ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا، یا انہوں نے ان کے متعلق کیا لکھا. تو انگریزی میں اس طرح سے سوال ہو سکتا ہے کہ What did Michael Hart, the great historian, wrote about Prophet Muhammad? یا پھر اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ What were the views of Michael Hart about Prophet Muhammad? تو اس کے جواب میں اگر آپ چاہیں تو یہاں یہ جو ان کے الفاظ میں ایک کوٹیشن یا ایک چھوٹا سا پیسج دیا گیا ہے، اسے آپ لفظ پر لفظ بھی یاد کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے اپنے الفاظ میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا اہم باتیں کی. اس کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ جو تبدیلی عرب معاشرے میں آئی یا ان میں جو اچھائیاں یا اچھی باتیں پیدا ہوئیں ان سب کے ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس کے علاوہ جو عرب فتوحات تھیں یا عرب کانکویسٹ تھیں تو ان کے پیچھے جو ایک ڈرائیونگ فورس یا محرک تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے. اور یہ فتوحات یا عرب کانکویسٹ جو ہیں یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور آج تک ان کی عظمت اور ان کے اثرات کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو یقیناً اس قسم کا جو سوال ہے یہ سبجیکٹو ٹائپ یا زیادہ مارکس والا کویشچن ہوگا، اور اس کے جواب میں یہ پوری تفصیل یا تو اپنے الفاظ میں یا پھر انہی الفاظ میں یاد کر کے لکھی جا سکتی ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب. آپ بھی مل کر پڑھیے. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wa sallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. In fact, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Hazrat Aisha Razi Allah anhuma said, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. اب اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں. انسان اور معاشرے کی اس قدر مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت اور آپ کے عظیم کردار کی مرہون منت ہے یعنی اس کی وجہ سے ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے یعنی فالو کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، یعنی وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے، یعنی آپ کا عمل قرآن مجید کے احکامات کے عین مطابق ہے، یا پھر اگر قرآن شریف میں موجود احکامات کو عملی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ ہمیں رسول خدا کے کردار میں نظر آئے گا۔ تو یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ انسان اور معاشرے میں جو تبدیلی آئی تھی اس کی کیا وجہ تھی۔ تو اس پر اس قسم کا سوال آ سکتا ہے، واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دا ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی ان دا ٹائم آف دا پروفٹ، یا پھر انڈر پروفٹس گائیڈنس۔ تو پھر اس کے سوال میں ہم پیسج کے اس حصے سے متعلق لکھ سکتے ہیں کہ such a thorough transformation of man and society owes to رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character۔ تو اگر یہ سوال صرف ایک نمبر کا ہو تو یہاں سچ سے لے کر کیریکٹر تک اس کا جواب مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی ویٹیج زیادہ ہو تو اس کے علاوہ مزید اس کا اگلا حصہ بھی بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ In fact, his life is a perfect model to follow in reply۔ اور پھر یہ یہاں پر ایک کوٹیشن جو حضرت عائشہ سے متعلق ہے، جو کہ انہوں نے حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتایا، اسے بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ چھوٹی سی ایک کوٹیشن ہے، اسے آپ لفظ پر لفظ یاد کر کر لکھیں تو اس طرح سے آپ کے اور بھی اچھے مارکس آئیں گے۔ اور پھر یہ جو اس پر جو سوال ہوگا اس کی ویٹیج یقیناً کم از کم 3 مارکس کی ہوگی، اور اس کا یہ پھر مکمل آنسر جو ہے سچ سے لے کر اور یہاں قرآن تک یہ بنے گا اس کا مکمل جواب۔ یہی سوال اس انداز میں بھی آ سکتا ہے کہ ٹو whom ڈز مین اینڈ سوسائٹی او اٹس تھورو ٹرانسفارمیشن، تب بھی اس کے جو جواب میں آپ یہی حصہ کوٹ کریں گے اور ویٹیج کے مطابق آپ اس جواب کو مکمل کریں گے، یعنی کم ویٹیج والے سوال کے لیے آپ سچ سے لے کر کیریکٹر تک لکھ سکتے ہیں، اور زیادہ ویٹیج کے لیے آپ اس پورے حصے کو یہاں تک کوٹ کریں گے۔ چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں اس پیسج کے آخری حصے کو، آپ بھی پڑھیے۔ The final word about the savior of mankind goes to the holy Quran، یعنی سب سے آخری یا فیصلہ کن بات جو رسول اکرم کے متعلق کہی گئی وہ ہمیں قرآن میں ملتی ہے، اور پھر اب یہاں قرآن کی آیت کو کوٹ کیا گیا ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ او نبی، surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch۔ اور بریکٹ میں اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اب اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانیت کے نجات دہندہ سے متعلق آخری بات قرآن مجید سے لی گئی ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے، اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو ایک گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کو اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ ہیں قرآن کے الفاظ رسول اکرم کے متعلق، اور یہ تھا اس پیسج کا آخری حصہ۔ تو یقیناً اس پر ایک سیدھا سا سوال اس قسم کا آ سکتا ہے کہ قرآن نے رسول اکرم کے متعلق کیا کہا ہے یا کیا بیان کیا ہے، جیسے کہ اسی سوال کو اگر انگریزی میں پوچھا جائے تو اس طرح سے ہوگا، واٹ ڈز دا قرآن ٹیل اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، یا پھر واٹ ڈز دا قرآن ٹیل اباؤٹ دا ہولی پروفٹ۔ تو پھر اس کے جواب میں ہم اس کوٹیشن کو او نبی یہاں سے لے کر ٹارچ تک اسے آپ ورڈ ٹو ورڈ یاد کر کے کوٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کویشچن 3 مارکس کا ہو یعنی اس کی ویٹیج زیادہ ہو تو یقیناً آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ اس کوٹیشن کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کر کے یعنی لفظ پر لفظ یاد کر کے اسے لکھیں۔
لیکن یہ بات یاد رکھیے جب آپ کوئی کوٹیشن ورڈ ٹو ورڈ لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پھر اسپیچ مارکس کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کا حوالہ ضرور لکھنا ہوگا ساتھ میں، تو اس حوالے کو بھی آپ کو یاد کر کے ساتھ میں اپنے سوال کے جواب کے ساتھ لکھنا ہوگا، اور اس طرح آپ مکمل پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تیاری کرتے وقت ہی آپ ان چیزوں کو یاد کر لیجئے اور اپنی اس پریکٹس کو جاری رکھیے۔ یقیناً اس کی مدد سے نہ صرف آپ کو امتحانوں میں آسانی ہوگی بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے جو علم کا ذخیرہ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور آپ انگریزی زبان میں لکھی ہوئی کسی بھی تحریر کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ لہٰذا ریڈنگ کمپریہنشن کی ان ٹیکنیکس پر عمل کرنے سے آپ بہت ہی قابل بن سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ان ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے گھر بیٹھ کر خود تیاری کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی سے بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا ان ویڈیوز کی مدد سے آپ اس ٹیکنیک کو سیکھنے کی کوشش جاری رکھیے تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔